بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن عزیز کے اندر اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں، جو عدم استحکام ہے، جو سنسنی خیزی ہے، اس پہ ہر جو محب وطن پاکستانی ہے وہ دل گرفتہ ہے، وہ پریشان ہے، چونکہ ہر آنے والا ایک نیا دن پاکستان کے لیے تباہی اور بربادی کی ایک نئی داستان لے کر آتا ہے۔ یہ حالات کب تک رہیں گے اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ پچھلے ایک سال سے جب سے عدم اعتماد آئی اور عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ختم ہوئی، اس کے بعد سے یہ عدم استحکام بہت بڑھ گیا، لیکن اس سے پہلے بھی جب سے عمران خان صاحب نے جن حالات میں گورنمنٹ سنبھالی تھی، اور وہ پورا ایک 2016-17 سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایک ہیجانی کیفیت کا شکار ہے اور ایک عدم استحکام ہے۔ اب جس معاشرے کے اندر عدم استحکام ہو وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کرتا۔ جس ملک کے اندر سیاسی استحکام ہی نہیں ہے تو وہاں پہ معاشی استحکام کیسے آئے گا؟ تو یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے، اسی کی وجہ سے آج یہ جو پاکستان کے جتنے حالات ہیں، اکانومی کا برا حال ہے، یہ سب اسی سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ہیں۔ اور پاکستان میں اس وقت تک معاشی استحکام نہیں آئے گا جب تک یہ سیاسی استحکام ختم نہیں ہوتا۔ اب ہم جب اپنے سیاستدانوں کو دیکھتے ہیں، بدقسمتی ہے تمام سیاستدان، اس میں تمام سیاستدان شامل ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے ایک چیز وہ ہے، وہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اور وہ ہے کہ کسی طریقے سے ہم نے اقتدار پر پہنچنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اقتدار پر پہنچیں، اقتدار پر پہنچنے کے لیے انہیں بے شک پاکستان کا ستیہ ناش کرنا پڑے، بیڑا گرک کرنا پڑے، وہ کرتے ہیں۔ یہ سیاستدانوں کے کرتوت ہے، تمام سیاستدان، پوری قوم، جو بھی ذی شعور انسان ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور اس کے لیے انہیں جس حد تک بھی ٹیمپریچر، سیاسی ٹیمپریچر بڑھانا پڑے وہ بڑھاتے ہیں، اور اپنے اقتدار کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ ایک یہ سیاستدانوں کا رول ہے۔ اداروں کا جو رول ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ ہم اداروں کے رول کے اوپر ہر پاکستانی جو ان اداروں سے محبت کرتا ہے وہ بھی پریشان ہے کہ یہ ادارے کس طرف جا رہے ہیں، اور اداروں کا رول کیا ہے پاکستان کے استحکام کے اندر۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے رول کی وجہ سے ہمیں اور زیادہ پاکستان کے اندر یہ جو ایک ہیجانی کیفیت ہے یہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس پہ بھی ہر جو درد دل رکھنے والا پاکستانی پریشان ہے۔ میں جو ابھی بات کرنا چاہتا ہوں نا، میں بات کرنا چاہتا ہوں ان سیاستدانوں کی، آپ کہہ لیں کہ جو منافقت ہے اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ سپریم کورٹ کو لے لیں۔ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا جب عدم اعتماد ہو رہی تھی، تو آپ کو پتہ ہے، یاد ہوگا، عمران خان صاحب نے اسمبلی توڑی تھی، ٹھیک ہے، اور صدر صاحب نے اسی وقت اس کو اوکے کر دیا اور اسمبلیاں تحلیل کر دیں۔ وہ جو رولنگ دی تھی قاسم سوری صاحب نے، کوئٹہ والے جو قاسم سوری صاحب ہیں جو ڈپٹی اسپیکر تھے، تو جب یہ انہوں نے اس عمل کو واپس کیا اور انہوں نے کہا نہیں یہ آئین کے اندر درج ہے، چونکہ عدالت نے تو آئین کی بات کرنی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں یہ آئین کے اندر درج ہے کہ یہ عدم اعتماد جب ہو تو اسمبلی توڑی نہیں جا سکتی، اس لیے عدم اعتماد کا پروسیس مکمل ہوگا۔ تو جب چیف جسٹس نے یہ والا کام کیا تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ تب تحریک انصاف کے لوگوں نے، یہی بینچ تھا تقریباً، یہ چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں یہی بینچ تھا غالباً، تو انہوں نے جناب کیا کیا، آپ دیکھ لیں کتنی ٹرولنگ ہوئی اس بینچ کی، ان ججز کی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے تو اس وقت آئین، چونکہ آئین کے اندر جو ہے عدم اعتماد آئین کے اندر درج ہے، تو آئین کے مطابق وہ عمل جب ہو رہا تھا تو اس کو جب روکا عدالت نے، تو یہ پی ٹی آئی کے لیڈرز اور یہ سارے لوگ جناب دن رات عمر عطا بندیال صاحب اور ان ججز کا اور سپریم کورٹ کا ٹھٹا اور مذاق اڑاتے تھے۔ سب کو یاد ہے وہ وقت۔ اب پھر آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور اب آئین کی کیا خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ اب چونکہ اس وقت مفادات کو ذک پہنچی تھی تحریک انصاف کے، تو تحریک انصاف کے لیڈرز اور لوگ سپورٹرز وہ عدلیہ کے خلاف ہو گئے۔ اس وقت ذک پہنچ رہی ہے مفادات کو، پاکستان مسلم لیگ نون کے مفادات کو، تو اب جو مسلم لیگ نون، اور اس وقت کیا تھا، تحریک انصاف خلاف تھی اور مسلم لیگ نون عدلیہ کی حامی تھی۔ انہوں نے کہا جی آئین کا وقار بلند کر رہے ہیں ہم، پوری قوم چیف جسٹس کے ساتھ ہے، اور پوری ایک چیز لے کے چل رہے تھے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب چونکہ مسلم لیگ نون کے مفادات کو جو ایکسپیکٹڈ ڈیسیجن ہے سپریم کورٹ کا، اس سے نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے، تو اب مسلم لیگ نون چڑھائی کر رہی ہے، اور ان کی لیڈرز اور ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ سپریم کورٹ پر چڑھائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ اس کو جو ہے وہ برا بلا کہنا شروع ہو گئے۔
اور تحریک انصاف جو اس وقت اسی بینچ کو اور اسی چیف جسٹس کو اور اسی عدلیہ پہ آوازیں کستے تھے، توہین کرتے تھے، اب وہ کہہ رہے ہیں جی پوری قوم چیف جسٹس کے ساتھ ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ سیاستدان اور سیاسی جماعتیں کتنی منافق ہیں۔ میری یہ بات ہو سکتا ہے جو سپورٹرز ہیں ان کو بری لگے، لیکن سوچیں، ضرور سوچیں کہ جب اپنے مفادات کو ذکر پہنچے تب یہ برے بن جاتے ہیں، یہ ادارہ برا ہے، اور جب جناب آپ کے حق میں فیصلہ ہو رہا تو پھر آپ کے لیے ادارہ اچھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عدالت نے تو اس نے تو آئین کو دیکھنا ہے۔ اگر آئین کے اندر درج تھا کہ جو عدم اعتماد پہ جب آ جائے تو پھر اسمبلی تحلیل نہیں ہو سکتی، تب بھی عدالت نے آئین کے مطابق فیصلہ دیا تھا۔ اب اگر عدالت یہ فیصلہ دیتی ہے کہ اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے، یہ بھی آئین کے مطابق فیصلہ ہے۔ وہ بھی آئین کے مطابق تھا جب تحریک انصاف نے تنقید کی تھی، یہ بھی آئین کے مطابق فیصلہ ہونا ہے جس پہ مسلم لیگ نون تنقید کر رہی ہے۔ تو اس سے آپ تنقید کر لیں، اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ جو ملک کے اندر اس وقت پوری صورتحال بنی ہوئی ہے، اس کا ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں جو ہماری اشرافیہ ہے، جو اقتدار میں بیٹھتی ہے، جن کو صرف اپنا اقتدار عزیز ہے، غریب کے چولہے کی ان کو پرواہ نہیں ہے کہ اس عدم استحکام نے ہمارے ملک کے معیشت کا کیا حال کر دیا ہے۔ آج غریب کے گھر میں 2 وقت کی روٹی پکنا مشکل ہے۔ آج آٹے کے لیے چھوٹی چھوٹی ایک چھوٹا تھیلا ہے نا آٹے کا، اس کے لیے لائنیں لگی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، اور کیا حالات ہیں ہمارے وطن عزیز کے ان سیاستدانوں نے کر دیے۔ ٹھیک ہے، اس پہ ہر جو ایک درد دل رکھنے والا پاکستانی ہے وہ جو ہے نا وہ دل گرفتہ ہے، پریشان ہے کہ یہ ہمارے سیاستدان اس ملک کو کیوں ڈبونا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے انہی سیاستدانوں نے 2 لخت کر دیا تھا ہمارا پیارا وطن، اور اب پھر اسی طرف ہے کہ اتنے حالات کمزور ہیں کہ کبھی ملک جو ہے وہ بالکل کولیپس پہ کھڑا ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے نا وہ بینک کرپٹ ہو سکتا ہے اور اس کے اندر جا سکتا ہے کہ ہم ادائیگیاں نہ کر سکیں۔ پھر ایسا ہی معاملہ فوج کے ساتھ، جب تحریک انصاف اقتدار میں ہے تو پھر فوج ان کی ڈارلنگ ہے، ٹھیک ہے جی، اور مسلم لیگ نون والے کہتے تھے جی نام لے لے کے وہ نواز شریف، جنرل باجوہ کا، جنرل فیض کا اور ساروں کا، وہ ان کو کہتے تھے۔ اب وہ اقتدار میں ہیں تو اب تحریک انصاف والے انہیں برا بلا کہتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے سیاستدانوں کی منافقت، اور یہ منافقت میں چاہتا ہوں پوری جو ہمارے دوست دیکھنے والے سمجھنے والے، میرے ذہن میں جو تھی چیز وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ اگر دیکھیں یہی اچھا معاشرہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی بات سے آپ کو اختلاف بھی ہے تو آپ وہ اختلاف بھائی دلیل کے ساتھ کریں۔ میں نے اپنی بات دلیل کے ساتھ کی نا، دلیل کے ساتھ کریں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کا یہ لیڈر ہے، آپ کی یہ جماعت ہے اور وہ جناب صحیح ہے تو پھر سارے صحیح ہیں۔ ابھی میں آج دیکھ رہا تھا صحافیوں کی ٹویٹس، اس وقت جو صحافی پی ٹی آئی کے حامی صحافی ہیں وہ اس وقت جناب پوری تنقید کر رہے تھے اس وقت فیصلے پہ کہ نہیں، جب تک آج تک یہ ہوتا ہے کہ رات کو عدالت کیوں کھلی، آج تک یہ ہوتا ہے جی کہ بھئی جب عدم اعتماد آ جائے آئین کے اندر لکھا ہے تو وہ پھر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو اس وقت تنقید کر رہے تھے وہ آج چیف جسٹس پاکستان کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں۔ ابھی کھولیں ٹویٹس ان کی دیکھیں، اور یہ جو ان کے مسلم لیگ نون کے حمایتی صحافی تھے جو اس وقت چیف جسٹس زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، اب وہ کہہ رہے ہیں جی چیف جسٹس کو برا بلا کہہ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ تو بہرحال عدلیہ کو سلوٹ ہے، وہ اس وقت بھی آئین کے ساتھ کھڑی تھی اور اب بھی وہ آئین کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہ جو منافقت کرنے والے سیاستدان ہیں اللہ پاک ان کو ہدایت دے تاکہ یہ ہمارے پاکستان پر رحم کریں، یا پھر عوام کو شعور آ جائے اور عوام ان سیاستدانوں کا کچھ بندوبست کر لے، وگرنہ پاکستان کی کشتی ڈوب رہی ہے، پاکستان کا غریب پس رہا ہے، اور پاکستان کا غریب پس رہا ہے، اس پہ سوائے یہ سیاستدان ٹسوے بہانے کے، جھوٹے مگرمچھ کے آنسو بہانے کے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمارے پاکستان پر رحم کرے۔